السلام علیکم ناظرین. پاکستان UNSC یعنی نیشنل سیکورٹی کونسل میں کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا وائس چیئرمین منتخب ہوا. UN میں تقریباً 193 ممالک ہے. ایک اس میں جنرل اسمبلی ہے جس سے رائے لیا جاتا ہے اور قرارداد پاس کیا جاتا ہے، لیکن فیصلہ سیکورٹی کونسل والے کرتے ہیں. ان کا کام دنیا کے اندر امن پیدا کرنا ہے اور اس کو UNSC اقوام متحدہ سلامتی کونسل کہا جاتا ہے. اس میں تقریباً 15 ممبرز ہیں، جس میں 10 غیر مستقل ہے جو 2 سال بعد تبدیل ہوتے ہیں اور 5 مستقل ممبرز ہیں. ان میں UK، US، فرانس، رشیا اور چائنا شامل ہے. یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے. ان کا فیصلہ دنیا میں قبول کیا جاتا ہے. اگر کوئی قرارداد پاس ہو جائے اور ان 5 ممالک میں ایک بھی نہ مانے تو وہ قرارداد اور وہ ریزولوشن منظور نہیں کیا جاتا. اب آتے ہیں 10 غیر مستقل ممبرز کی طرف. 2025 کی شروع میں پاکستان ان 10 غیر مستقل ممبرز میں آنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے بھارت کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان ان میں شامل نہ ہو سکے اور بھارت کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی اور 1 جنوری 2025 سے پاکستان ان 10 غیر مستقل ممبرز میں شامل کر دیا گیا. اقوام متحدہ کے 2 قرارداد یعنی ریزولوشنز ہیں. ایک یہ ہے 1373 اور ایک ہے 1988. 1373 یہ دہشت گردی کے خلاف کام کرتا ہے اور اس کے تحت جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی. یاد رہے 11 ستمبر 2001 کو جب 9/11 کا سانحہ پیش آیا اور امریکہ نے اسامہ بن لادن پر الزام لگا کر دہشت گرد قرار دے دیا اور کئی ملکوں کو ساتھ لے کر وار آن ٹیرر کے خلاف افغانستان آیا. ٹھیک اس کے 17 دن بعد 27 ستمبر 2001 کو یہ قرارداد منظور کیا گیا اور اس کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی جسے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کہتے ہیں تاکہ دنیا میں دہشت گردی کے خلاف کام کر سکے. اب پاکستان اس کمیٹی کا وائس چیئرمین منتخب ہوا. دوسرا ریزولوشن ہے 1988 اور اس کا کام یہ ہے کہ کچھ اسپیشل گروپس پر پابندیاں لگا کر ایک لسٹ تیار کرتے ہیں جسے سینکشن لسٹ کہا جاتا ہے، مطلب پابندیوں والا لسٹ. ان گروپوں میں ایک القاعدہ اور دوسرا داعش تھا. پھر اس میں 1989 الگ کر دیا گیا جس میں صرف داعش اور القاعدہ کو رکھا گیا اور ریزولوشن 1988 خاص طالبان کے لیے بنایا گیا تاکہ طالبان سے کون سی پابندیاں ہٹانی چاہیے اور کون سی لگانی چاہیے. پابندیوں کا مطلب ہے کہ باہر ممالک میں ان کے اثاثے ضبط کر لیے جائیں اور ان پر ٹریول بین بھی لگا دی جائے کہ کہیں آ نہ جا سکے، اس لیے تاکہ یہ گروپ اور طاقتور اور مضبوط نہ ہو جائے بلکہ ختم ہو جائے. اب اس کمیٹی کا چیئرمین بھی پاکستان منتخب ہوا. اب یہ بھارت کے لیے ایک شکست ہے کیونکہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک وار شروع کیا تھا. اس پر ویڈیوز میں ہم بحث کر چکے کہ کیسے بھارت نے اسد الدین کے ذریعے بیانیہ تیار کر کے سعودی عرب، ملیشیا اور کئی دوسری اسلامی ممالک بھیج دیا کہ پاکستان کے خلاف ہماری جنگ صرف دہشت گردی کے خلاف ہے اور پاکستان ان کو پناہ دے رہا ہے تاکہ مسلم ممالک کا سپورٹ پاکستان کے ساتھ کم ہو جائے. اور بھارت کے اس ڈپلومیٹک جنگ کو پاکستان کے منتخب ہونے سے بری طرح شکست ہو چکی ہے اور UN میں وائس چیئرمین سلیکٹ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تعداد میں لوگ پاکستان پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہا ہے اور ایکٹیو بھی ہے. بھارت پاکستان کا جو امیج دنیا کو دکھانا چاہ رہا تھا اس کا پروگرام موڑ گیا اور پاکستان ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ دنیا کے سامنے باعزت رہا. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت افغانستان میں اپنا اثر رسوخ پیدا کر رہا ہے. ایک یہ کہ افغان لوگوں کے ذہن میں ایڈوکیسی کے ذریعے پاکستان کے خلاف بیانیہ ڈال چکا ہے اور پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن کی کوشش کر رہا ہے. اس وجہ سے وہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، راشن بھی بھیج رہا ہے، وزٹ بھی کر رہا ہے. اس پر ہم بحث کر چکے. اب افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی درست سمت میں جا رہے ہیں اور اس میں اہم کردار چائنا کا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا وزیر خارجہ چین بلا کر ایک میٹنگ منعقد کیا اور اس بات پر قائل کر رہا ہے کہ دونوں کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اس کے نتیجے میں پاکستان کا سفیر افغانستان میں بھیج دیا گیا اور افغانستان کا پاکستان میں اور سفارتی تعلقات شروع ہو گئے اور ممکن یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کو عالمی سطح پر ایک آزاد ریاست تسلیم کر لے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس موقع پر پاکستان 1988 ریزولوشن کا چیئرمین منتخب ہوا جو طالبان پر پابندیوں کا لسٹ تیار کرتا ہے اور یہ پابندیاں پاکستان اپنے اثر رسوخ کے ذریعے کم یا ختم کر سکتا ہے اور اس وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید بہتر ہو سکتے ہیں. امریکہ نے افغان طالبان کے سر کی قیمت خود منتخب کی تھی اور وہ بھی ختم کر دی. مطلب وہ بھی جان چکے ہیں کہ یہ وہ لوگ نہیں جس سے امریکہ کو خطرہ ہے اور مطلب یہ ہوا کہ بھارت کو ایک اور بار ڈپلومیٹک سطح پر شکست ہو چکا ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا.